السلام علیکم ویورز. پچھلی ویڈیو میں ہم نے ناؤن کے بارے میں بات کی تھی. جس طرح ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو ویڈیو سیریز ہے اس میں ہم پارٹس آف اسپیچ کو دیکھیں گے اور کمپلیٹ انگلش گرامر کو دیکھیں گے. تو آج کی جو ویڈیو ہے آج ہم بات کریں گے پروناؤن کے بارے میں کہ پروناؤن کیا چیز ہے اور اس کو ہم کس کس جگہ پہ اور کن کن مقاصد کے لیے اس کو ہم انگلش میں لینگویج میں استعمال کرتے ہیں. بیسیکلی جو پروناؤن ہے اس کو ہم اردو زبان میں جو ہے اسم ضمیر کہتے ہیں. یہ پروناؤن جو ہے یا اسم ضمیر جو ہے یہ بالکل اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح ہم ناؤن کو استعمال کرتے ہیں. بنیادی طور پر یہ ناؤن کا متبادل ہے. یہ بالکل جو ہے سمجھے کہ ایک ناؤن ہے لیکن اس کو ہم سینٹینسز میں جو ہے ناؤن کی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں. ناؤن کے متبادل ورڈ استعمال کرتے ہیں جس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں یعنی اسم ضمیر. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر ہم کوئی بھی زبان ہو، صرف انگلش کی بات ہم نہیں کر رہے، کوئی بھی زبان ہو اگر اس میں ہم بار بار ایک ناؤن کو استعمال کریں تو وہ ایک بورنگ سچویشن جو ہے پیدا کرتا ہے. اس لیے اس بورنگ سچویشن کو ایوائڈ کرنے کے لیے اور جو رائٹنگ اسٹائل ہے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کا ہم جو ہے پروناؤنس کا استعمال کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر جو اس کا مقصد ہے وہ اسی ناؤن کو جس ناؤن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں یا جس ناؤن کا ہم ذکر کر رہے ہیں کسی سینٹینس میں، کسی ایسے میں یا کسی پیراگراف میں، تو یہ ہوتا وہی ناؤن ہے لیکن صرف اس ناؤن کے متبادل کے طور پر ہم جو ہے پروناؤنس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ بار بار اس ناؤن کو استعمال نہ کیا جائے اور ریڈرز جو ہے وہ بورنگ نہ ہو اور جو ہمارا ایسے ہے یا پیراگراف ہے یا کوئی سینٹینس ہے وہ تھوڑا سا اٹریکٹیو بن جائے. تو اس لیے پروناؤنس کا سمجھنا جو ہے یہ ضروری ہے. تو پروناؤن جو ہے یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ کسی شخص کے متبادل، کسی شخص کے نام کے متبادل بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کسی جگہ کے نام کے متبادل آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا کسی چیز کے متبادل آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ جو ناؤنز ہیں اس کے مختلف قسمیں بھی ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے لیے میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ اس چیز کو جو ہے پراپر طریقے سے اس کو سمجھ سکیں. تو اسی طرح یہ جو پروناؤنز ہیں اس کے بھی مختلف قسمیں ہیں. تو ایک دفعہ پھر میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس کے بارے میں اس کی جو ٹائپس ہے اس پہ میں الگ ویڈیو جو ہے وہ بناؤں گا. لیکن آج کی ویڈیو میں ہم صرف اور صرف جو ہے پروناؤن کی تعریف کو دیکھیں گے اور چند مثالیں دیکھیں گے کہ پروناؤن کیا چیز ہے اور اس کو ہم جو ہے کیوں استعمال کرتے ہیں. تو اس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پروناؤن جو ہے یہ سملر ناؤن کی طرح ہی ہے لیکن صرف فرق یہ ہے کہ ناؤنس کے جب ہم کسی سینٹینس میں استعمال کرتے ہیں تو ہم ڈائریکٹلی کسی شخص، کسی جگہ یا کسی چیز کا نام جو ہے لکھ لیتے ہیں تو وہ جیسے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ناؤن جو ہے اس چیز کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح پروناؤنس کا جب استعمال ہوتا ہے تو اس میں بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ اسی ناؤن کی بات ہوتی ہے لیکن اس کے متبادل جو ہے ایک ورڈ استعمال کیا جاتا ہے جس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں. تو پروناؤن جو ہے اس میں آئی ہے، ہی ہے، شی، دے، دس، دیٹ، دیز، یہ جو ورڈز ہے یہ پروناؤن کہلائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر احمد گوز ٹو اسکول. تو اگر ہم پروناؤن کے استعمال کریں گے تو ہم کہیں گے کہ ہی گوز ٹو اسکول. اسی طرح اگر ہم کہیں گے کہ یہ شہر بہت خوبصورت ہے تو ہم کہیں گے کہ دیٹ سٹی از ویری بیوٹیفل. تو اس بات تو ہو رہی ہے اس شہر کی. وہ شہر مثال کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، پشاور ہو سکتا ہے، کراچی ہو سکتا ہے، لاہور ہو سکتا ہے، نیو یارک ہو سکتا ہے، کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے. اس کی بات آپ الگ ہی کر رہے ہیں لیکن
جب آپ سینٹینس مسلسل ایک پیراگراف کی شکل میں جا رہے ہیں تو اس میں آپ جو ہے اس ناؤن کو بار بار استعمال نہیں کرتے اور اس کے متبادل جو ہے آپ ایک پروناؤن استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو پروناؤن ہے اس کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کا جو رائٹنگ سٹائل ہے اور آپ کا جو کوئی بھی چیز آپ لکھ رہے ہیں وہ تھوڑا سا اٹریکٹیو بنے اور ریڈر جو ہے وہ بور نہ ہو. تو اس لیے ضروری ہے کہ پروناؤن کا استعمال جو ہے اور اس کا جاننا جو ہے وہ انگلش گرامر میں ضروری ہے. اگلی ویڈیو میں ہم جو ہے تفصیل سے اس کے جو ٹیپس ہے اس پہ ایک الگ ویڈیو بنائیں گے تاکہ آپ اس چیز کو جو ہے بخوبی سمجھ سکیں. ویڈیو دیکھنے کا اور لائک کرنے کا شکریہ.